بڑے شوق سے جو ہے اسٹرابیری کھاتے ہیں اور کہتے یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں. تو دنیا میں پھل کم ہے، ناشپاتی کھاؤ. ایسے بہترین سفید چمکتے ہوئے امرود آئے، بیر آئے، کیلے ہیں بغیر شک شبے کی. خذ ما صفا و دع ما قدر. بعض زبانوں میں اس کو زقوم کہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ یہی زقوم ہے. اور انہا طعام الاثیم، مت کھاؤ. بنگالیوں کے ہاں جھینگے کا رواج ہے، اور جھینگا مچھلی نہیں ہے تو حنفی فقہ میں حرام ناجائز ہے. مکروہ اکروہ نہیں ہے، حرام ناجائز. فتاوی رشیدیہ صفحہ 154. تو یہ کہتے ہیں جی لوگ کھاتے ہیں. تو میں نے کہا لوگ تو شراب بھی پیتے، لوگ تو جانوروں کے خوشیے بھی دباتے، اس کو کٹا کٹ کہتے ہیں. شرم نہیں آتی. یہ رچ خوٹی اخری نو غبا سبا نہیں آدم. قاضی انوار الدین مانے خرونے لاہور کے شیخ کھوڑی تلاڑا شیر نیشا ورطا ہے کائی سے ابڈیر خبر موکو زمامک کے لاہور کے خوٹے خوڑے وی قاضی خوٹے خورے بس بیا ویچ دا سے تنگڑے میں چاہ کوڑے میں برے خودو. احتیاط چاہیے نا کھانے پینے میں. یہ پیٹ دیکھو اللہ نے کتنا چھپا کی دیا ہے. یہ پیٹ ٹینک نہیں ہے اس میں ڈالو اس کو بھرو اس میں کچھ دا خیر مار بچیا. یہ اللہ نے عزت و عفت کا پیٹ دیا ہے. اب وہ ایک آدمی گھی کھا رہا تھا اور دوسرا کڑی کھا رہا تھا. تو گھی والا کہتا تھا کہ بس ہم تو روز گھی کھاتے ہیں اور ہمارا تو کام یہی ہے. تو جو کڑی کھانے والا تھا نا وہ صبح اس کو کہتا ہے کہ تاؤ خوڑل غوڑی اور ماؤ خوڑل کڑی اور سار پاسی دو دوڑا سم سادہ سڑی. آپ نے رات کو گھی کھایا اور میں نے کڑی کھایا لیکن صبح دونوں برابر کے اٹھے. بلکہ گھی والا مردار ہونے کا اندیشہ ہے اور کڑی والا تو چاقو چوبند ہوگا. تو کھانے پر بہت زیادہ لڑائی نہیں لڑنا چاہیے. کھانا کم کھائے، لک خوراؤ تل خورا، ڈیر خوراؤ گنڈیر خورا. کہہ دے جی آپ نے اسٹرابیری، وہ دنیا میں ایک اسٹرابیری تھی جو میں نے حرام کر دی اور کھانے کم ہے. بازار لدا ہوا ہے پھلوں سے جس کو اسٹرابیری پتا ہے. شکر کرو کہ اس گناہگار کانوں سے تم نے مرنے سے پہلے سنا کہ کوئی دنیا میں ممبر و محراب کا صاحب ایسا بھی ہے جو ببانگ دہل کہتا ہے کہ اس کا نام زقوم ہے، اس سے بچنا چاہیے. میری یاداشت میں یہ ہوٹلوں میں عام کٹاکٹ بکتا تھا. یہاں گلشن کے ہوٹلوں کو میں نے چیلنج کیا کہ باز آ جاؤ ورنہ سب سے نکال دوں گا. کیونکہ جہاں تم جانوروں کے وہ ناکارہ چیز پکا کے وہ حرام قطعی ہے. ہر حلال جانور میں جو 7 چیزیں حرام ہے اس میں دوسرے نمبر پر خوشی ہے کپور ہے. یہ لوگ اس کو کٹاکٹ کہتے ہیں. تم کوئی بھی نام رکھو ہے وہی چیز. ایک حکیم نے اتنا بڑا خط مجھے بھیجا ہے اور اس میں بیلیوں کی قسمیں اور یہ اور وہ، اس کو ہرافل کہتے ہیں اور فلاں. میں نے پھر بھی جواب لکھا کہ مت کھاؤ اسٹرابیری. حکیم صاحب انسان بنو، لوگوں کو مت خراب کرو، جہنم جانے کی کوشش مت کرو. مت کھاؤ اسٹرابیری. اسٹرابیری حلال کم پھل موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. خدا نے کتنے بازار لدے ہوئے بھرے ہوئے. پاکستان کی بڑے اونچے شرف میں سے یہ ہے کہ یہاں پھل سبزیاں زیادہ ہیں اور آرام سے ہر جگہ مل جاتی ہے. اور کراچی تو الحمدللہ جنت ہے. اللہ ہمیشہ جنت رکھے اور ظالموں کو اور خون خواروں کو پھر ناخن بڑھانے نہ دے. اللہ ان کا سر ہمیشہ کاٹ کے رکھے اور ان کے ظلم و ستم سے امت کو محفوظ فرمائے. تو صاف ستھری چیزیں کھایا کرو، شک والی چیز نہیں کھاؤ. حدیث شریف میں خذ ما صفا، صاف ستھری چیزیں لو. ودع ما قدر. علماء نے لکھا ہے نا کہ کپڑا کس طرح پہنے. کہا مرد ایسا کپڑا نہ پہنے جو عورتیں پہنتی اور عورت ایسا کپڑا نہ پہنے کہ جو مرد پہنتے ہیں. عورت اور مردوں کے لباس میں ایک واضح اصول پیش کیا.
یہاں میں ایک دفعہ داخل ہوا فجر کے وقت، مجھے ایک شخص پر شبہ ہوا تھا کہ وہ فجر کی نماز میں گھر والی کا کپڑا پہن کے آتا ہے۔ ان کے والد صاحب اس جگہ کرسی پر بیٹھتے تھے، ایک بھائی ان کا عالم دین تھا، دینی مدرسہ سے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اللہ خیر کرے۔ مولانا اس طرف چلے گئے، میں نے کہا یہ کیا پہنا ہے؟ یہ مرئی نہیں ہوں آپ کونٹی میں ہوتا ہوں، وہ ڈڑے پٹاڑے میں واڑو مہیلا سے خزر تھا اس تیلو لگئی۔ یہ مرض ہے بہت بڑا، بیوی سے محبت بہت تھی تو اس کو کہتی تھی آج آپ کے کپڑوں میں فجر پڑھ کے آتا۔ اگر علماء منع نہ کرے اور علماء ناجائز کو ناجائز کھل کر نہ کہے، لوگ کے دباؤ میں آئے، حدیث شریف میں ہے جیسے یہ مرغے اور یہ جانور راستوں میں لیٹے ہوتے ہیں، اس طرح بدکاری عام ہو جائے گی، کوئی برے کو برا کہنے والا ہوگا ہی نہیں۔ اور آپ کی خدمت میں ایسی چیزیں آئی ہے کہ آپ نے معذرت فرمائی کہ میں نہیں کھا سکتا۔ ایک ایسے سالن سے آپ نے معذرت کی جس میں پیاز نظر آ رہا تھا، یہ پیاز کاٹ کے کھاتے ہیں پھر بھی اللہ والے، ان کا کھانا بغیر پیاز بدبودار چیز کے ہضم ہی نہیں ہوتا۔ مسجدوں میں باقاعدہ پیاز کاٹا جاتا ہے، جہاں پیغمبر کہتے ہیں کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو۔ علماء نے لکھا ہے اگر غلطی سے پیاز کھا لیا اور بو محسوس ہو رہی ہے تو احتیاطی ہے کہ اس دن جماعت میں نہ آئے، اپنی نماز باہر پڑھ لے، مسجد کو نہ آلودہ کرے۔ علماء کہتے ہیں کہ پیاز سے نفرت پوری ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے ایک خراب فرقہ پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا البصلیہ، اصول فخری میں اس کا ذکر ہے، اور وہ پیاز کو خنزیر کی طرح حرام سمجھتا تھا۔ تو اس کے بدلے میں علماء اہل سنت نے پیاز کے جواز کا فتویٰ دے دیا اور فرمایا کہ کچا نہ کھائے اور نماز کے اوقات میں نہ کھائے، ویسے خیر اجازت ہے۔ علماء حدیث اور حدیث شریف کے طلباء مکمل احتیاط فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور وہ سالن جس میں پیاز پکا ہوا تھا، اور لیکن حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس تو ہر وقت فرشتوں کی آمد و رفت ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، بہت زیادہ گھن آتی ہے ملائک کو پیاز سے۔ صحابہ کو کہا کہ تمہارے پاس تو فرشتے اس طرح نہیں آتے، تم تو کھا سکتے ہو۔ علماء نے اجازت دے دی کہ پکا ہوا کھایا جا سکتا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ امیتوہا بالطبخ، پکا کے اس کی بو مار دو، امیتوہا بالطبخ۔